ماشاءاللہ قرآن پاک حفظ کر کے دیتے اج جیسا انہوں نے مدرسے ویندے پے ہیں ماشاءاللہ اج انہوں نے استاد کو مٹھائی وغیرہ دینے آتے پھر انہوں نے اجازت کہنے آئے کنے ویندے پے وے ہیں کنے ویندا پے اللہ پران کیتا ساتھ چاکے الو تجل کے دعا منگوے سے ہیں چلو یہ جی اور مٹھائی تیار تھی پئی تے انشاءاللہ والا سمے نے حسن دے لقمان دے مدرسے تے انہوں نے بس تیاری کس کی دیے تے سون ویندے پے ملاقات کریں گے ہاں جی وعلیکم السلام چلو میں کر دوں پتہ کر آؤ آؤ تو ایک اور بچہ ہے میں نے ان کو کہا کہ جو ہے نا تم جو ہے نا یہ ناز نے میرے پاس جب انہوں نے ختم کیا نا تو میں ان کو کہا کہ تم جو ہے نا میرے پاس ان کا جو ہے نا میں نے ذہن دیکھا اس نے انکار کر دیا اس نے کہا بچوں کو مار کتنا ہی مار بچوں کو تو اس نے جو ہے شاید اس وجہ سے ہاں اس نے کہا کہ بھائی میں نہیں ہو سکتا پھر جو ہے نا کورونا شروع ہو گئی بچے ایک طرح میرے پاس پڑھتے تھے صبح کے وقت حاجی ادریس کے گھر تو بھائی شفیق گیا میرے پاس وہاں گھر میں تو اس نے کہا یار میرے بچے کو نا حافظ بنا میں نے کہا چلو ٹھیک ہے حاجی ادریس کے گھر ہم پڑھتے ہیں وہاں پہ اس کو بھیج دینا اور یہ اس طرح آیا اور لقمان جب آیا تو انہوں نے مجھے فون کیا پھر میں نے ان کو کہا یار 2-3-4 مہینے ٹھہر جا ابھی جو ہے نا اس وقت میرے پاس بچے گردان کر رہے تھے 5-6 بچے تھے میں نے کہا ان کے اوپر ساری توجہ ہے پھر جو ہے نا 3-4 مہینے کے بعد میں تجھے بتاؤں گا اس نے کہا نہیں یار ابھی جو ہے نا وہ جو ہے جیسے فارغ پھر رہا ہے اس طرح چلو نہ جو ہے نا ایسے ایسا چلتا رہے گا میں جو ہے نا خاموش ہو گیا یہ دوسرے دن یہ بھی آ گیا تو اور بیچ میں جو ہے نا وہ بھی ہوتی رہی کہ اتاور چڑھاؤ بھی ہوتا رہا کہ کبھی جو ہے نا ان کا دل کیا خصوصاً حکمران کا اور جو ہے نا وہ آ گیا اور کبھی بس بات یہی کہ میں نے ان کو کہا کہ اوپر سے منظوری تھی کہ اس بچے نے حافظ بننا ہے اور جو ہے نا ماشاء اللہ ان دونوں کا جو ہے نا آج ایک ہی دن میں قرآن جی ختم ہو آپ کو پتا ہے یہ قرآن جی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے خدا کہتا ہے یہ اللہ کا کلام پہلے ہے اور کتاب بعد میں کلام ہے کلام کس کو کہتے ہیں جو خود بندے کے اندر سے نکلے جس طرح میں بول رہا ہوں نا یہ میرا کلام ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ خود قرآن شریف کو پڑھا یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو اللہ تعالیٰ کے کلام کو باقی کتابوں پر ایسے ہی فضیلت حاصل ہے حدیث شریف کے اندر اس کا مفہوم ہے اس طرح خود اللہ تعالیٰ کو باقی مخلوق پر کیا ہے فضیلت ہے یہ دیکھو یہ جو ہے نا کلام اللہ کا اس کو تعارف سمجھ لو اور باقی قرآن مجید کی جو فضیلت ہے صرف بسم اللہ کی یہ فضیلت ہے بہت ساری فضیلتیں ایک بتا دیتا ہوں کہ جو شخص 3 مرتبہ اس کو صبح کے وقت پڑھ لے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے دن کی ساری ضرورتیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ پوری کر دیتے ہیں دن کی ساری صرف بسم اللہ کی یہ فضیلت ہے اور قرآن مجید کی یہ فضیلت ہے کہ جب بچہ کسی استاد کے پاس قاری صاحب کے پاس قرآن مجید پڑھنے آتا ہے نا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے نا تو اس بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے پر حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ 3 بندوں کی بخشش کر دیتا ہے سب سے پہلے بچے کی بخشش ہو جاتی ہے دوسرے نمبر پر اس کے والدین کی بخشش ہو جاتی ہے تیسرے نمبر پر استاد کی بخشش ہو جاتی ہے قاری صاحب کی بخشش ہو جاتی ہے جب یہ سب سے پہلے بات جو ہے نا مجھے مولوی نواز نے مجھے بتائی تھی جب میں نے جو ہے نا قرآن مجید ان کے مدرسے میں حفظ کرنا شروع کیا نا تو میرا والد صاحب 1997 میں فوت ہو گئے اس نے کہا کہ جو ہے نا یہ کیونکہ ہمارا اس طرف جو ہے نا توجہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قاری صاحب بھی موجود تھے مسجد کے اندر چھوٹی مسجد ہوتی تھی مجھے یاد اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے پر نا تیرے والد صاحب کی بخشش کرتی ہے اور پھر جو ہے نا ہم عالم بنے اور ہم نے بھی یہی جو ہے نا پڑھا کہ اس قرآن مجید کی فضیلت صرف بسم اللہ کی یہ فضیلت ہے کہ اس کے شروع کرنے پر اللہ تعالیٰ 3 آدمی کی کوشش کر دیتا ہے اور
جس کا بچہ یہ قرآن مجید حفظ کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کیا اعزازات دیں گے. ان میں سے جو ہے نا 2-4 یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کو جو ہے نا اگر تو ان کے والدین جو ہے اس بچے کے فاسق و فاجر ہیں یعنی کہ گنہگار ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا قیامت والے دن ایک جوڑا پہنائیں گے. تو وہ بڑا جو ہے نا عمدہ قسم کا جوڑا ہوگا. وہ خود وہ جوڑا جب ان کو پہنایا جائے گا تو وہ کہیں گے یا اللہ یہ ہمیں جوڑا کس وجہ سے پہنایا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ آپ کے بیٹے نے جو ہے نا قرآن مجید حفظ کیا تھا یہ اس کی وجہ سے آپ کو جوڑا پہنایا گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ ان کے اس بچے کے والدین کو قیامت والے دن ایسا تاج پہنائیں گے کہ جس کی روشنی افطار کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی. یہ تو والدین کی جو ہے نا کیا بھی جنہوں نے خود قرآن مجید نہیں پڑھا بلکہ یہاں تک حدیث شریف میں آتا ہے اگر کسی کے والدین نا کسی حافظ کے والدین وہ جو ہے نا کافر ہوں اور ان کا بچہ جو ہے نا مسلمان ہو کر حفظ کر لے تو اللہ تعالیٰ ان کے بچے کے حفظ کرنے کی وجہ سے ان کے کافر والدین کے عذاب میں بھی تخفیف کر دیتے ہیں کمی کر دیتے ہیں. یہ اتنے جو ہے نا اعلیٰ اور معزز اور بلند جو ہے نا کتاب کا اعزاز ہے. ایک واقعہ ہے کہ ایک جو ہے نا بزرگ کو خواب آیا اس نے دیکھا کہ جو ہے نا ایک قبرستان ہے اس کے اندر جتنے بھی جو ہے نا قبریں ہیں وہ جو ہے نا ان سے مردے نکلتے ہیں اور جو ہے نا قبروں کے باہر جو ہے نا کوئی چیز چگنے لگ جاتی ہے. ایک شخص نکلتا ہے اپنی قبر سے وہ قبرستان کے اندر ایک درخت ہے اس کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ جاتا ہے. تو وہ جو ہے نا اس کو خواب آیا اس نے اس سے پوچھا کہ جو ہے نا یہ سارے کیا چیز چک رہے ہیں اور تم ایسے کیوں بیٹھے ہو تم کیوں نہیں چک رہے. اس نے کہا یہ سارے جو ہے نا جو ان کے پیچھے لواحقین عزیز و اقارب ان کے دوستوں نے جو نیکیاں بھیجی ہیں جو ان کو یہ سارے ثواب کیا ہے وہ یہ چک رہے ہیں تو تم کو بیٹھے ہو تم کیوں نہیں چک رہے. تجھے جو ہے نا کس نے تمہیں جو ہے نا کس نے سارا ثواب نہیں کیا. اس نے کہا نہیں میرا ایک بچہ ہے وہ حافظ ہے اس کی جو ہے نا فلانی جگہ مٹھائی کی دکان ہے وہ مجھے جو ہے نا اپنا کاروبار بھی کرتا رہتا ہے اور چونکہ وہ حافظ ہے قرآن مجید بھی پڑھتا رہتا ہے وہ مجھے جو ہے نا روزانہ اجر و ثواب اس کا جو ہے نا سارے ثواب کر دیتا ہے میرے تک وہ پہنچ جاتا ہے. چونکہ ان کو کوئی نہیں کرتا تو یہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ شاید ہمیں کسی نے کوئی ثواب کیا ہو اور جو ہے نا ہمارے خاتے میں کوئی نیکی آئی ہو. اچھا وہ جو ہے نا بزرگ صبح بیدار ہوئے تو وہ اس جو ہے نا نوجوان کی تلاش میں نکلے جو پتہ پوچھنا تھا ان سے وہاں جو ہے نا پہنچے تو دیکھا ایک چوک کے اندر جو ہے نا مٹھائی کی دکان ہے اور ایک جو ہے نا بچہ ایک لڑکا وہاں پہ جو ہے مٹھائی بھی بیچ رہا ہے اور اس پہ جو ہے زبان بھی ہل رہی ہے. تو بزرگ اس کے پاس جاتے ہیں صبح کو بھی جو ہے نا تم یہ کیا پڑھ رہے ہو. اس نے کہا کہ میں جو ہے نا کیا کر رہا ہوں بھائی قرآن شریف پڑھ رہا ہوں. کتنا پڑھ لیتے ہو. انہوں نے کہا میں اتنے سے پارے دکانہ پڑھتا ہوں اور سارا کا سارا اپنے والد صاحب کو جو ہے نا وہ دنیا سے چلے گا اس کا جو ہے نا یہ سارے سوال کر لیتا ہوں. اچھا کچھ دن گزرے اسی بزرگ کو جو ہے نا پھر جو ہے نا خواب آیا پھر اس نے پوچھا تو پھر دیکھتے ہیں کہ اسی طرح قبروں سے جو ہے نا سارے میتیں نکلتی ہیں اور جو ہے نا کچھ چگنے لگ جاتی ہیں. اب اس شخص کو بھی دیکھا کہ جو پہلے جو ہے نا قبر سے نکلا اور ایک درخت کے ساتھ جو ہے نا ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اب وہ بھی جو ہے نا کچھ چگ رہا ہے. تو پھر جو ہے نا وہ بزرگ اس کے پاس گئے اور اس سے پوچھا اس نے وہی جواب دیا کہ پیچھے سے آنے والے اجر و ثواب کو چگ رہے ہو اور تم بھی جو ہے نا اس مرتبہ چگ رہے ہو پہلی دفعہ تو نہیں چگ رہے تھے تو ڈھونڈ رہے تھے. تو اس نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا جو بچہ تھا نا جو مجھے اجر و ثواب کیا کرتا قرآن شریف پڑھ کر ثواب کیا کرتا تھا سارے ثواب کیا کرتا وہ فوت ہو گیا. اب مجھے پیچھے سے کوئی ثواب بھیجنے والا نہیں رہا اس لیے مجھے بھی پڑ گئی ہے کہ میں جو ہے نا کیا کروں گی اس کا اپنی جو ہے نا نیکیاں شاید مجھے بھی کسی نے جو ہے نا جا کے دیکھا اس کو صبح بیدار ہوئے مٹھائی کی دکان لڑکا مٹھائی بیچا کر وہ فوت ہو گیا. تو ایک تو اس سے جہاں قرآن مجید کی فضیلت کہ بچہ جو کچھ بھی پڑھتا ہے اس کا ثواب چاہے ان کے والدین زندہ ہوں یا دنیا سے چلے جائے ان کو پہنچتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ پیچھے مرنے کے بعد نیک اولاد چھوڑ کر جانا یہ بھی صدقہ جاری ہے کہ وہ قرآن شریف پڑھے گی نمازیں پڑھے گی تو اس کا ثواب جو ہے نا
جو اس دنیا سے ان کے والدین چلے گئے, ان کے رشتے دار چلے گئے, ان تک کیا بھی پہنچتا ہے. یہ چیز بھی صدقہ جاریہ ہے. اور یہ بھی صدقہ جاریہ ہے کہ اللہ کے راستے میں کوئی کنواں کھلوا دے, کہاں پانی کی ضرورت تھی, اللہ کے راستے میں کوئی مسجد بنوا دی, یا کوئی جو ہے نا کیا کر دیا بھائی مدرسہ بنوا دیا. اور تیسرے نمبر پر یہ بھی صدقہ جاریہ میں سے ہے کہ کسی کو پہلے زمانے میں تو قرآن مجید ہاتھ سے لکھا جاتا تھا, قرآن مجید ہاتھ سے لکھ کر دے دیا. اب یہ ہے کہ کسی کو قرآن مجید خرید کر دے دیا, کسی بچے کو قرآن شریف پڑھے گا, جب تک وہ قرآن شریف اس بچے کے پاس محفوظ رہے گا, اس کو پڑھتا رہے گا, اگر وہ دنیا میں ہے تب بھی اس کو ثواب ملے گا, اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جائے گی. دنیا سے چلا گیا تو جب تک وہ قرآن مجید بچے کے پاس پڑھتا ہے, اس جو ہے نا مرنے والے کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا. تو اب جو ہے نا ماشاء اللہ وہ ایک جو ہے نا مولانا ہے, وہ ہمارے جو ہے نا وہاں پہ بستی میں جو ہر سال 27-28 رمضان کو آتے ہیں. اور ہم نے اس کا جو ہے نا کوئی مدرسہ بھی دیکھا, وہ آ کے یوں کہتے ہیں ہمارے پاس اتنے قائصہ پڑھا رہے ہیں, وہ موئی نواز کا ساتھی ہے. وہ موئی نواز خود جو ہے نا ہمیں پھر بعد میں جب وہ اپنی بات نکال لیتا ہے, یہ کہتا ہے کہ اس کے ساتھ بھرپور تعاون کرو. وہ جو ہے نا کبیر والا کے اوپر ہٹا, ایک جو ہے نا جگہ کا نام ہے اوپر ہٹا, وہاں جو ہے نا اس کا مدرسہ وہاں سے آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا میں آپ سے کے پاس سے جو پیسے لے کر جاتا ہوں یہ آپ مجھے دیتے ہیں, یہ جو ہے نا بچوں کے لیے دیتے ہیں جو قرآن شریف پڑھتے ہیں. جب آپ جو ہے دنیا سے جائیں گے نا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم نے جو ہے نا جو پیسے دیے تھے وہ ہمارے ضائع نہیں ہوئے, آپ کی جو ہے نامہ اعمال میں کتنی جو ہے نا نیکیاں لکھی ہوئی ہوگی. تو دیکھو وہ جو ہے نا ہم نے اس کو مدرسہ دیکھا نہیں, لیکن وہ ہم اس کو جو ہے نا کیا کرتے ہیں بھائی مدرسے کے نام پر جو ہے نا اس کو صدقہ کرا دیتے ہیں, اپنے شکرانہ دیتے ہیں, گنجن کا جوش بنتا ہے یہ سرکار اس کو دیتے ہیں. اور جو ہے نا ہم نے اس کو مدرسہ دیکھا نہیں, لیکن یہ تو جو ہے نا آپ کے سامنے ابھی بھی جو ہے نا کیا ہو رہا ہے بھائی کام ہو رہا ہے کہ جو ہے نا اس کا جو ہے نا مدرسے کا وہ جو ہے نا مٹی جو ہے نا ابھی ڈال رہی ہے, وہ جو ہے نا پھر جو ہے نا ابھی اس کا پلستر رہتا ہے, واش روم رہتے ہیں, موٹر رہتی ہے اوپر بیٹھے. تو یہ بھی جو ہے نا آپ اس میں تو کچھ جو ہے نا وہ لگا دیں گے تو یہ بھی آپ کے لیے اس طرح آپ کی اولاد جو ہے نا یقیناً یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. اسی طرح جو ہے نا آپ کے جب تک یہ مدرسہ انشاءاللہ قیامت تک صبح تک یہ قیام ہے, آپ کے خاتے میں اس کی بھی نیکیاں لکھی جائے گی. اور جو ہے نا بچے کا احساس تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جو ہے نا اس کو کہے گا. دیکھو نا ایک حدیث شریف میں آتا ہے ہم نے پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک چمڑے میں قرآن شریف کو رکھ دیا جائے نا, پھر اس کو جو ہے نا آگ میں ڈال دیا جائے تو آگ اس کو نہیں جلائے گی. تو شیخ صاحب نے اس کے 2 مطلب بیان کیے. تو یہ ایک مطلب یہ بیان کیا ہے کہ یہ خاص ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ, کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کسی چمڑے میں قرآن شریف کو رکھ دیں اور پھر جو ہے نا مباہلے کے طور پر اگر کسی سے مناظرہ کرنا ہو یہودی یا عیسائی سے اس بات پر کہ آیا تمہاری کتاب جو ہے نا کیا ابھی سچی ہے یا قرآن شریف سچا ہے, تو اللہ تعالیٰ قرآن شریف کو نہیں جلنے دیں گے. دوسرا اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے جو کہ زیادہ راجح ہے, وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے کیا ہو گئی دل کے اندر قرآن شریف محفوظ ہو, پھر اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا جہنم میں جلانا چاہے تو وہ شخص جو ہے نا جہنم میں نہیں جلے گا, کیونکہ اس کے اندر جو ہے نا قرآن شریف موجود ہے. دیکھو اس سے بڑھ کر حافظ کی اور کیا شان ہوگی کہ جو جہنم کی آگ سے جو ہے نا محفوظ ہے. اور جو مدرسے کے طالب علم ہے ان کے لیے تو ہر چیز دعا کرتی ہے, حتیٰ کہ فرشتے تک ان کے لیے جو ہے ان کے پاؤں کے نیچے جو ہم کیا کرتے ہیں بھی پار بچھاتے ہیں. سمندر کے بچے جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے نکلا, جب تک وہ اپنے گھر لوٹ کرتا ہے وہ اللہ کے راستے میں شمار ہو, وہ اللہ کے راستے میں کیا کرے یہ سبھی دیتا اللہ کے راستے میں جو ہے شمار. ماشاء اللہ مبارک ہو جی. یہ جو ہے نا بڑی وہ جو ہے نا خوشی کا ایک جو ہے نا لمحہ ہے, خوشی کا جو ہے نا ایک وہ ہے. اس میں جو ہے نا طالب غفار صاحب ہوتے تھے, وہ جب بھی جنازہ میں جتنے بھی جنازے ان کے پیچھے پڑے ہیں ان کی پہلی بات یہ ہوتی تھی رحمۃ اللہ علیہ کہ خوش نصیب ہیں وہ والدین جن کے بچے حافظ ہیں, بچے عالم ہیں یا مفتی. وہ اس کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہ وہ اب تو دنیا کے اندر جا رہے ہیں لیکن ان کے بچے بھی جو حافظ ہیں وہ قرآن شریف پڑھیں گے پڑھائیں گے, اور ان کے لیے جو ہے نا پیچھے سے جو ہے نا یہ کیا بھی ثواب ان کو پہنچا رہے گا. یہ جو ہے نا مرنے کے بعد نا جب قرآن شریف کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلے سے نقشہ کھینچ دیا, ربنا فرجینا موقنون. جب انسان مرتا ہے نا, جب اس سے آگے اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کی زندگی کے بارے میں پوچھتے ہیں, تو جب وہ آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیتا ہے تو کیا کہتے ہیں ربنا یا اللہ ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا, بس امینا پورا ہم نے سن لیا, فرجینا ایک مرتبہ ہمیں لٹا دے, ہم جو ہے نا پلک جب
نہیں کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ نے پہلے اسے بتا دیا ہے, لیکن جب دنیا سے چلے جائیں گے اس وقت جو ہے مہلت نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کی بسم الله الرحمن الرحيم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم. تو اس کا ثواب جو ہے نا, جو اس دنیا سے ان کے والدین چلے گئے, ان کے رشتے دار چلے گئے, ان پر کیا بھی پہنچا ہے. یہ چیز بھی صدقہ جاریہ ہے. اور یہ بھی صدقہ جاریہ ہے کہ اللہ کے راستے میں کوئی کنواں کھلوا دے, کہاں پانی کی ضرورت تھی, اللہ کے راستے میں کوئی مسجد بنوا دی, یا کوئی جو ہے نا کیا کر دیا بھائی مدرسہ بنوا دیا. اور تیسرے نمبر پر یہ بھی صدقہ جاریہ میں سے ہے کہ کسی کو پہلے زمانے میں تو قرآن مجید ہاتھ سے لکھا جاتا تھا, قرآن مجید ہاتھ سے لکھ کر دے دیا. اب یہ ہے کہ کسی کو قرآن مجید خرید کر دے دیا, کسی بچے کو قرآن شریف پڑھے گا, جب تک وہ قرآن شریف اس بچے کے پاس محفوظ رہے گا, اس کو پڑھتا رہے گا, اگر وہ دنیا میں ہے تب بھی اس کو ثواب ملے گا, اس کے نام اعمال میں لکھی جائے گی. دنیا سے چلا گیا تو جب تک وہ قرآن مجید بچے کے پاس پڑھتا ہے, اس جو ہے نا مرنے والے کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا. تو اب جو ہے نا ماشاء اللہ وہ ایک جو ہے نا مولانا ہے, وہ ہمارے جو ہے نا وہاں پہ بستی میں جو ہر سال 27-28 رمضان کو آتے ہیں, اور ہم نے اس کا جو ہے نا کوئی مدرسہ بھی دیکھا. وہ آ کے یوں کہتے ہیں ہمارے پاس اتنے قائصہ پڑھا رہے ہیں, وہ موئی نواز کا ساتھی ہے. وہ موئی نواز خود جو ہے نا ہمیں پھر بعد میں جب وہ اپنی بات نکال لیتا ہے, یہ کہتا ہے کہ اس کے ساتھ بھرپور تعاون کرو. وہ جو ہے نا کبیر والا کے اوپر ہٹا, ایک جو ہے نا جگہ کا نام ہے اوپر ہٹا, وہاں جو ہے نا اس کا مدرسہ وہاں سے آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا میں آپ سے کے پاس سے جو پیسے لے کر جاتا ہوں یہ آپ مجھے دیتے ہیں, یہ جو ہے نا بچوں کے لیے دیتے ہیں جو قرآن شریف پڑھتے ہیں. جب آپ جو ہے دنیا سے جائیں گے نا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم نے جو ہے نا جو پیسے دیے تھے وہ ہمارے ضائع نہیں ہوئے. آپ کی جو ہے نامہ اعمال میں کتنی جو ہے نا نیکیاں لکھی ہوئی ہوگی. تو دیکھو وہ جو ہے نا ہم نے اس کو مدرسہ دیکھا نہیں, لیکن وہ ہم اس کو جو ہے نا کیا کرتے ہیں بھائی مدرسے کے نام پر جو ہے اس کو صدقہ خیرات دیتے ہیں, اپنے شکرانہ دیتے ہیں, گنجن کا جوش بنتا ہے یہ اس کو دیتے ہیں. اور جو ہے نا ہم نے اس کو مدرسہ دیکھا نہیں, لیکن یہ تو جو ہے نا آپ کے سامنے ابھی بھی جو ہے نا کیا ہو رہا ہے بھائی کام ہو رہا ہے کہ جو ہے نا اس کا جو ہے نا مدرسے کا وہ جو ہے نا مٹی جو ہے نا ابھی ڈال رہی ہے, وہ جو ہے نا پھر جو ہے نا ابھی اس کا پلستر رہتا ہے, واش روم رہتے ہیں, موٹر رہتی ہے اوپر بیٹھ جائیں گے. تو یہ بھی جو ہے نا آپ اس میں تو کچھ جو ہے نا وہ لگا دیں گے تو یہ بھی آپ کے لیے اس طرح آپ کی اولاد جو ہے نا یقیناً یہ آپ کے لیے ذمہ داری ہے. اسی طرح جو ہے نا آپ کے جب تک یہ مدرسہ انشاءاللہ قیامت تک صبح تک یہ قیام ہے آپ کے خاتے میں اس کی بھی نیکیاں لکھی جائے گی. اور جو ہے نا بچے کا احساس تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جو ہے نا اس کو کہے گا. دیکھو نا ایک حدیث میں ہم نے پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک چمڑے میں قرآن شریف کو رکھ دیا جائے نا, اس کو جو ہے نا آگ میں ڈال دیا جائے تو آگ اس کو نہیں جلائے گی. تو شیخ صاحب نے اس کے دو مطلب بیان کیے. تو یہ ایک مطلب یہ بیان کیا کہ یہ خاص ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کسی چمڑے میں قرآن شریف کو رکھ دیں اور پھر جو ہے نا مباہلے کے طور پر اگر کسی سے مناظرہ کرنا ہو یہودی